بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز انالیسز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، کسی دور میں شاعر نے کہا تھا کہ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، یا یہ کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے دستانے۔ اب شاید زمانہ بدل گیا اور شاعر کچھ یوں کہنے پر مجبور ہوا کہ قاتل نے کس صفائی سے دھوئی ہے آستین، اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے۔ شاید جو جدید ذرائع ابلاغ، تحقیق و تفتیش کے نئے انداز، ٹیکنالوجی میں ترقی نے بہت سی چیزوں کو، بہت سے پراسرار وارداتوں کو اب زیادہ دیر تک رازوں اور پردوں کی دبیج تہ تلے رکھنا ناممکن بنایا ہے۔ قاتل و مقتول کی یہ باتیں آج کل پاکستان کی گرما گرم سیاست میں عام ہو رہی ہیں، بالخصوص جب سے سابق وزیر اعظم عمران خان نے یہ انکشاف کیا کہ انہیں راہ سے ہٹانے کی بند کمروں میں منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اور انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے محفوظ کر لی ہے جس میں نہ صرف سازش کے تمام کرداروں کے نام مینشن کیے گئے ہیں، بلکہ انہیں قتل کرنے والے، خدا نخواستہ اگر ایسا ہو گیا تو ان کرداروں کے نام بھی صراحت اور وضاحت کے ساتھ درج کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے دن تو انہوں نے یہ کہا، دوسرے دن سیالکوٹ کے بعد فیصل آباد میں انہوں نے کہانی کو تھوڑا سا اور انفولڈ کیا، اور انہوں نے ایک اور پرت اپنے موقف کی ہٹاتے ہوئے یہ کہا کہ ڈاکٹر رضوان جو FIA کے تھے، جو ہارٹ اٹیک سے مارے گئے، تو ان کا حوالہ دے کر کہا کہ ایک ایسی زہر بھی ہوتی ہے کہ جو سلو پوائزن کا کام کرتی ہے اور اس سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کہتے ہوئے بھی ان کا اشارہ اپنی ہی جانب تھا، اس خدشے کی جانب تھا کہ جو ان کی جان لینے کے حوالے سے وہ خود ظاہر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے عوام سے یہ کہا کہ عوام، تم کیا مجھے انصاف دلاؤ گے، اور اشارتاً یہ بھی کہا تو اگر مجھے انصاف ملا تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ طاقتور قانون کے نیچے آ رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ انداز بیاں اور انداز تخاطب پاکستان کی سیاست کو مزید گرم کرنے کا باعث بن رہا ہے، اور یہ ان کے مخالفین کے لیے اور ایک نئی الجھن اور نئی پریشانی کا باعث بھی بن رہا ہے۔ بالخصوص حکومت کے لیے کہ جس نے یہ پیشکش کی ہے کہ عمران خان اپنی ویڈیو کو منظر عام پر لائیں یا وہ نام بتائیں تاکہ انہیں سیکیورٹی مہیا کی جائے۔ عمران خان کا یہ دعویٰ اور خدشہ شاید ہوا میں اڑا دیا جاتا اور اسے وہ اہمیت نہ ملتی اگر کچھ پاکستان کی سیاسی تاریخ ایسے واقعات سے بھری نہ ہوتی۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد ایک مضبوط اور مرکزی قیادت سمجھے جا رہے تھے، اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ قائد اعظم کے بعد وہ پاکستان کو ایک مستحکم راستے پر ڈالیں گے اور زیادہ اعتماد کے ساتھ پاکستان کی نئی کتاب کا جو ہے وہ دیباچہ بھی تحریر کریں گے، اور اس پہ وہ صفحہ بہ صفحہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن خان لیاقت علی خان کو پاکستان کے قیام کے اگلے ہی برس، ایک 2 برس بعد راولپنڈی کے ایک جلسہ عام میں گولی کا نشانہ بنایا گیا، اور یوں ان کا جو قاتل ہے وہ بھی گولی کا نشانہ بنا، اور یوں ایک کہانی ختم ہو گئی۔ لیاقت علی خان کے قتل کے بعد پاکستان کے ڈی سٹیبلائز ہونے کا آغاز ہوا، اور اس حد تک یہ معاملہ بڑھا کہ بھارت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو طنزاً ایک بار یہ کہنا پڑا کہ میں اتنی شلواریں تبدیل نہیں کرتا جتنی پاکستان میں
حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، تو ایسے میں ہم کس سے بات کریں کشمیر کے حوالے سے اور باقی معاملات کے حوالے سے؟ تو یہ پاکستان میں ایک سیاسی عدم استحکام کی کیفیت پہ ایک بہت گہرا اور زوردار قسم کا طنز تھا۔ لیاقت علی خان کا قتل، اس میں دو رائے نہیں کہ اس کے بیرونی محرکات بھی تھے، اس کے اندرونی محرکات بھی تھے، اس کا بیرونی کردار بھی تھا، اس کا اندرونی کردار بھی تھا۔ حال ہی میں ایک معروف بزرگ دانشور نصرت مرزا، ٹی وی اینکر بھی ہیں اور کالم نگار بھی ہیں، کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، بڑے باخبر آدمی ہیں، زندگی کا بڑا حصہ انہوں نے باخبر لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے گزارا ہے۔ انہوں نے ایک کالم میں لکھا ہے، جو جماعت اسلامی کے سابق امیر تھے سید منور حسن، ان کے حوالے سے، کہ لیاقت علی خان جب امریکہ کے دورے پر گئے تو وہاں صہیونیوں کا ایک وفد ان سے ملا، اور انہوں نے انہیں کہا کہ اب پاکستان بن گیا ہے، اسرائیل بھی بن گیا ہے، اور ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کی معاشی مشکلات ہیں، بھارت آپ کے لیے معاشی مشکلات پیدا کر رہا ہے اور آپ کی معاشی مشکلات ہیں، ہم آپ کی تمام مالی مشکلات کو حل کرنے کی گارنٹی دیتے ہیں اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ تو لیاقت علی خان کا دو ٹوک جواب تھا کہ یہ قیام پاکستان کے اصول کی نفی ہوگا اسرائیل کو تسلیم کریں۔ تو اس جواب سے پھر مایوسی ہوئی، جو اسرائیل نواز لابی ہے امریکہ کی، جو یعنی فیصلہ سازی میں ایک اہم اور برتر پوزیشن رکھتی ہے، تو اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے ایک مقبول سیاستدان تھے، اور وہ جب پاکستانی سیاست میں ایمرج ہوئے تو انہوں نے بہت جرت کے ساتھ کچھ فیصلے لینے شروع کیے۔ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا فیصلہ، مسلم دنیا کا پہلا ایٹمی ملک بنا پاکستان، اس کے نتیجے میں بکھرے ہوئے عربوں کو اور شکست خوردہ عربوں کو دوبارہ ایک قوت بنانے کی طرف پیش رفت کی، انہیں داؤ پیچ سکھائے، اور نیشنلسٹ عرب جو تھے، یعنی صدام حسین تھا، قذافی تھا، اور حافظ الاسد، اس ٹائپ کے جو لوگ تھے، انہیں ایک اپنے انداز سے متحرک کیا، اور جو دائیں بازو کے عرب تھے انہیں بھی ایک لڑی میں پرویا، اور عربوں کو اپنی طاقت کا، اپنی فوجی طاقت کا، اپنی سیاسی طاقت کا، اور اپنی جو ان کی ایک سیال دولت کی رکھنے کی وجہ سے جو ان کی ایک پوٹینشل ہے، اس کا اندازہ کرایا، OIC کا اجلاس کرایا۔ تو یوں لگ رہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک اپنے ایجنڈے کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں مسلمان دنیا میں، اور وہ مسلمان دنیا کو وہ ایک نئے بلاک کی صورت میں ابھارنا چاہتے ہیں، پہلے عربوں کو، پھر اس کے بعد مسلمان دنیا کو۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کو اندرونی اور بیرونی کرداروں نے مل کر نشان عبرت بنایا۔ ان کی پھانسی کے لیے تمام جمہوری اور سیاسی تقاضے، مقامی سیاسی تقاضے پورے کیے گئے، انہیں ایک عدالتی پروسیس سے گزارا گیا، ان کی جہاں انہیں سزائے موت سنائی گئی، پھر اس پر عمل درآمد کیا گیا، اور پھر یوں ان کی موت کو، جس کے سب سے مضبوط محرک بین الاقوامی تھا، اسے ایک مقامی رنگ دے کر کہانی کو ختم کر کے گڑی خدا بخش کے قبرستان میں دبا دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق امریکہ کے اینٹی بھٹو ہونے کی وجہ سے امریکہ کے لیے ایک مسیحا تھے، کہ انہوں نے بھٹو کو نجات دلانے میں مغرب کو اور امریکہ کو بڑا بنیادی کردار ادا کیا۔ یہ یارانہ چلتا رہا، افغانستان کے جہاد میں شیر و شکر رہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ آنکھ مچولی بھی کھیلتے رہے، کہ اس عرصے میں جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھایا۔ یہ دوستانہ اور یارانہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک سوویت یونین زوال کے قریب، زوال کے دہانے تک نہ پہنچا۔ جو ہی اس بات کے آثار ہوئے کہ سوویت یونین اب ٹوٹ پھوٹ کے قریب پہنچ چکا ہے، تو اس وقت پھر جو باقی یعنی امریکہ اور جنرل ضیاء الحق کے راستے جو ہے وہ جدا ہو گئے، اور جنرل ضیاء الحق کو ایک سہپہر ایک طیارے میں اڑا دیا گیا۔ جتنے بھی کمیشن بنے، وہ حکومتی سطح پر بندیال کمیشن تھا، یا وہ پرائیویٹ کمیشن تھے تحقیقاتی، جس میں جنرل ضیاء الحق کی فیملی کسی نہ کسی طور پر انوالو تھی،
ان کا یہ خیال تھا کہ یہ سبوتاج کی کارروائی تھی اور یہ مقامی ہینڈلرز کی مدد سے انجام کو پہنچی، اور بنیادی طور پر اس کی وجہ یہ تھی کہ جنرل ضیاء الحق اب پوسٹ سوویت یونین یا پوسٹ افغان جہاد ایجنڈے پر کی طرف بڑھ رہے تھے، جو امریکہ کو لگا نہیں کھاتا تھا، جو امریکہ کو راس نہیں آتا تھا۔ یہ 3 ایسے بڑے واقعات ہیں کہ جن میں مغرب کا ہاتھ، بیرونی اور اندرونی ہاتھ ہونا یقینی ہے۔ اب عمران خان کو اگر ایسی کوئی دھمکی مل رہی ہے، کوئی سازش بنائی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ ہے یا نہیں ہے، یہ ایک اپنی جگہ ایک سوال ہے۔ اگر اس سوال کا جائزہ لیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ اس کی ٹھوس وجوہات موجود ہیں۔ جب بھی مغرب کے ایجنڈے کی راہ میں کوئی پاپولر آدمی رکاوٹ ڈالتا ہے تو پھر اس سے راہ کے یا اسے پاؤں کے کانٹے کی طرح نکال کر الگ کر دیا جاتا ہے۔ الگ کرنے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ بھی ہے کہ وہاں سے نکال کر جلا وطن کر دیا جائے، اس کو منظر سے غائب کر دیا جائے، لیکن اگر بندہ خود سر اور بندہ جو ہٹ دھرم ہو تو پھر اس کے علاج کے کئی اور طریقے ہوتے ہیں، وہی جو پاکستان میں مختلف اوقات آزمائے ہیں۔ اس میں ایک اور اہم بات کہ جو اسرائیل نے جو فلسطین کے صدر تھے یاسر عرفات، ان کو سلو پوائزننگ کے ذریعے بالآخر اپنے انجام کو پہنچا۔ جب اسرائیل نے حماس کے لیڈروں شیخ احمد یاسین اور عبدالعزیز رنتیسی کو پے در پے میزائل حملوں کے نتیجے میں شہید کیا، تو ایک ٹی وی ڈیبیٹ میں اسرائیل کے وزیر اعظم سے پوچھا گیا کہ کیا اب اسرائیل یاسر عرفات کو بھی اسی انجام سے دوچار کرے گا؟ تو اسرائیل کے ڈپٹی وزیر اعظم نے ایک لمبا سا کہا لگا کر اس سوال کو اڑا دیا۔ بعد میں چند ہی برس بعد کہ جو یاسر عرفات بہت اسرائیل دوست نظر آ رہے تھے، اپنی پالیسیز کے حوالے سے وہ زیادہ سخت گیر نہیں تھے حماس کے مقابلے میں، اور خیال یہ تھا کہ وہ حماس پر ہاتھ سخت کریں گے بطور فلسطینی اتھارٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے، تو وہ یاسر عرفات بالآخر ایک پراسرار موت کا شکار ہوئے، اور کہا یہی جاتا ہے کہ انہیں سلو پوائزننگ کے ذریعے منظر سے غائب کر دیا گیا۔ تو یہ تمام ایک پس منظر ہے کہ عمران خان نے مغرب کو چیلنج کیا ہے، مغرب کی تضادات کو ابھارا ہے، مغرب کی تہذیب کے تضادات کو ابھارا ہے۔ وہ ریاست مدینہ کی بات کر کے ایک ایسا متروک نظریہ دوبارہ متعارف کرا رہے ہیں کہ جس سے بہت سی جگہوں پر خوف محسوس کیا جا رہا ہے۔ ایک نئی کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مائع کامل نہ بن جائے۔ وہ ترکی سے کیوں خوف کھاتے تھے کہ ترکی خلافت کی بات کرتا تھا، اور خلافت کا مطلب محض ایک نظام حکومت نہیں تھا، اس کا ایک طویل المیاد قسم کا ایک ایجنڈا تھا اس کا مطلب۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ اقوام متحدہ کے فورم سے لے کر ایک کارنر میٹنگ تک عمران خان نے مغرب کی پالیسیز کو، ان کی ثقافتی اور ان کی جو تہذیبی بالادستی ہے اس کو چیلنج کیا۔ پھر یہی نہیں بلکہ ایبسلوٹلی ناٹ اور دوسری ایسی پالیسیز اختیار کر کے اسرائیل کے بارے میں کشمیر کے حوالے سے ریزسٹ کر کے ان تمام پالیسیز کے انہوں نے وہ ریڈ لائن عبور کی ہے جو مغرب کے لیے، جو مغرب کھینچتا ہے اپنے مفادات کی راہ میں حائل ہونے والوں کے معاملے میں۔ تو اس لحاظ سے یہ جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، یہ بے سبب نہیں ہے، اور یہ جو ایسے واقعات اور وارداتیں جہاں کہیں بھی ہوئی ہیں، بالخصوص پاکستان میں جو 3-4 کیس ایسے ہیں، ان میں یہ جو واردات ہے وہ مقامی ہینڈلرز کے تعاون سے ہوئی ہے۔ سو دعا یہی کرنی چاہیے کہ پاکستان اب مزید کسی حادثے کا شکار نہ ہو، کیونکہ یہ پاکستان کو ایک بار پھر مزید ڈی اسٹیبلائز کرنے کی طرف ایک اہم قدم ہوگا۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔